بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان پر کروڑا کروڑ نعمتوں کا نزول کیا اور فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو اللہ نے بہت ساری نعمتیں کی ہیں، اور مسلمان جو بر صغیر کے ہیں ان پر اللہ رب العزت نے ایک خاص نعمت کی ہے۔ وہ جو 14 اگست والے دن منائی جاتی ہے، اس کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ نعمت ہے پاکستان۔ یہ مملکت خدا داد ملک پاکستان جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پاک وطن کی وجہ سے پاکستان کے لوگ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے 1857 کی جو جنگ ہوئی، اس کے بعد جب سے مغل سلطنت کا دور ختم ہوا اور سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد انگریزوں نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد کافی عرصہ تک مسلمان جد و جہد کرتے رہے۔ جنگ آزادی بھی لڑی گئی، جس کے عظیم رہنما امام فضل حق خیر آبادی اور عنایت اللہ کاکوری اور بڑے عظیم لیڈر لوگ تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انہوں نے بہت کوششیں کی تاکہ مسلمانوں کو آزادی ملے اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ چونکہ انگریز مسلط تھے، وہ اپنے قوانین لاتے تھے، مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے، نماز، روزے اور قربانی کے بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے۔ تو یہ جنگ آزادی لڑی گئی، اس میں کم و بیش 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کیے گئے، 22,000 علماء کم و بیش اس میں شہید کیے گئے۔ یہ اس کے بعد پھر یہ ایک زور پکڑا اس تحریک نے کہ ہمیں الگ ملک بنانا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں میں جوش اور ولولہ شروع ہو گیا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے۔ تو چونکہ انگریزوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم ہندوؤں کو دیتے ہیں، تو ہندو کون سا مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، تو ہندوؤں کو آہستہ آہستہ قبضہ دینا شروع کر دیا، لیکن مسلمانوں کو ان کے حقوق پھر بھی صحیح طریقے سے نہ مل پائے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی تحریک بنائی، کانگریس پہلے بنی، اس کے بعد مسلمانوں نے تحریک بنائی جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا، جس کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور یوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سب نے محنتیں اور کوششیں کی، اور یہ 1940 میں قرارداد پاکستان لاہور میں بھی پیش کی گئی، اور تمام مسلمانوں نے خوب محنت کی تاکہ ایک آزاد مملکت بنے۔ تو آخر وہ دن بھی، وہ سورج بھی طلوع ہوا کہ جب مسلمان پاکستان میں آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا، جسے 14 اگست کہتے ہیں 1947۔ اب ہوا کیا کہ اس کے پیچھے ہم جس دور میں آئے، جو سن رہے ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں، بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم میں سے اکثریت بلکہ ہر کوئی وہ ہے جس نے آزادی کی زندگی دیکھی۔ ہم نے غلامی کی زندگی نہیں دیکھی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے تو انہیں مارا جاتا تھا، لوگ گائے کی قربانی کرتے تھے تو انہیں پھانسی دے دی جاتی تھی، ان کے گلے دبا دیے جاتے تھے، ان کی ماں بہنوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کیا جاتا تھا کہ بچوں کو اٹھا کے اور وہ کھیلا کرتے تھے اور ان کی گردنیں کاٹ کے اس کے ساتھ جو ہے بڑا نازیبا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ دور نہیں دیکھا، تو اس لیے ہمیں آزادی کی وہ قدر نہیں ہے۔ جبکہ یہ ملک پاکستان جو آزادی آج ہمیں ملی ہے، اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا، کس لیے بنایا گیا؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست کے بعد جو دن آتے ہیں، 14 اگست آتا ہے، اس دن ہم نے ایک آزادی زندگی گزاری۔ اس کا مطلب کوئی نماز نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، انجوائے ہے، گانے ہیں، ٹیبلو ہے، فریشمنٹ ہے، اس کی طرف جاؤ، فلانے باغ میں چلے جاؤ، فلانی کو لے کے جاؤ، فلانے کو بھیج دو، بہن کو بھیج دو، بیٹی کو بھیج دو، انجوائے کا دن ہے آج، فلانے کے ساتھ جائے تو نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان اس کے لیے تو نہیں بنائے گا۔ اس سے زیادہ عیش و عشرت تو انڈیا میں ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ پاکستان بنانے کا تو کوئی مقصد نہ رہا نا۔ پاکستان بنانے کا مقصد تھا سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اگر آزادی کی نعمت دیکھنی ہے نا، تو آج فلسطین کا حال دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کا حال دیکھیں، عراق والوں کا لوگوں کا حال دیکھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔
گزشتہ دنوں میں چلے جائیں تو افغانستان کا حال آپ دیکھتے تو کیا تھا کہ مسلمان نماز پڑھنے چلے جاتے تھے تو انہیں جمعے کے دن پورے بھرے اجتماعات کو اس میں بم گرا دیا جاتا تھا۔ کیا آپ نے پچھلے دنوں میں نہیں دیکھا کہ فلسطین میں کیا ہوا؟ محرم الحرام کی اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی جو مقدس تقریبات تھی، 27ویں روزے والے دن بھی مسلمانوں کو صحیح طریقے سے مالک کی عبادت نہیں کرنے دی، جبکہ ہمارا وہ قبلہ و کعبہ بیت المقدس ہے، اس میں صحیح عبادت نہیں کی جا رہی۔ تو یہ آزادی اور غلامی میں فرق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آزادی دی ہے۔ یہ آج جو 14 اگست کا دن آپ کو میسر ہے، اس میں مالک کا شکر ادا کریں اور ایک سکون کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کم و بیش 5 لاکھ لوگ تھے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس نے ابھی اس کو 100 سال سے پلس ہو چکے ہیں، جس کا نام محمد طفیل ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں پاکستان کی طرف آ رہا تھا تو کم از کم 4 سے 5 میل تک میں جب گزر رہا تھا تو میرے قدموں کے نیچے لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ایسے آسانی سے مسلمانوں نے یہ لی 5 لاکھ مسلمان اس میں شہید ہیں، کئی ہزار علماء نے اپنی گردن۔ آپ شاہی قلعے کی کہانی پڑھیں، لال قلعے کی کہانی پڑھیں، شاہی مسجد کی کہانی پڑھیں۔ شاہی مسجد میں انگریزوں نے، ہندوؤں نے مل کر خاص ایک پھانسی گھاٹ بنایا تھا جس میں روز 80 علماء کرام کو شہید کیا جاتا تھا۔ اور ایک جو ہے نا مقرر گزرا ہے، تاریخ دان گزرا ہے، اس نے کہا ہے، لارڈ برنس جس کا نام ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب میں لال قلعے سے نکلا تو میں گلیوں سے جب گزر رہا تھا، لال قلعہ بھی اور گلیاں ساری لاشوں سے بھری ہوئی تھی، اور مجھے کوئی درخت ایسا نہیں نظر آیا جس درخت کے نیچے کسی مسلمان کا سر یا اس کی لاش نہ لٹکی ہوئی۔ اتنی قربانیوں سے یہ ملک آزاد کیا گیا، یہ ملک حاصل کیا گیا، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی قدر کریں، شکریہ ادا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اس کے لیے یہ جو ہے نا اپنا ایک اہم کردار ادا کریں اس کی ترقی دینے میں۔ اس کے لیے دعائیں بھی کریں، مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ آپس میں جو بغض ہے، اناد ہے کہ فلانا مہاجر ہے، فلانا سندھی ہے، فلانا بلوچی ہے، فلانا پنجابی ہے، فلانا جو ہے نا فلانی ذات سے ہے، فلانی نسل سے ہے، اس چیز کو ختم کریں۔ میرے پاک وطن کا بندہ ہے، میں اس کا ادب و احترام کروں گا، میں اس سے پیار اور سلوک کروں گا، اتفاق کی زندگی گزاریں۔ ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں اور اس کو سرسبز و شاداب بنائیں، درخت لگائیں تاکہ اس میں جو ہے مزید جو ہے نا خوشحالی ہے، سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔